گلگت بلتستان کے انتخابات اس سے پہلے کبھی بھی اتنی اہمیت پاکستان کے باقی حصوں کے لیے نہیں تھی جتنی اس دفعہ اس کو دی جا رہی ہے اور مل گئی ہے گلگت بلتستان کے بارے میں۔ گلگت بلتستان کے بارے میں سیاسی جماعتوں نے آپس میں بھی نشستیں کی ہیں اور سیاسی جماعتوں نے آرمی چیف کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، اور اسی طرح حکومت کا بھی بیان آیا ہے کہ حکومت گلگت بلتستان کو ایک عبوری صوبہ کی حیثیت دینے والی ہے۔ پہلے ایک نظام نکالا اختراع، گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے، پاکستان کے سیاسی سسٹم میں نہیں ہے شامل، وہاں کی مقامی حکومت بنی ہے، کونسل بنی ہے۔ گلگت بلتستان والے پاکستان کی قومی اسمبلی میں نمائندگی کا حق نہیں رکھتے، قومی اسمبلی میں اپنا نمائندہ نہیں بھیج سکتے۔ اپنی ایک علاقائی کابینہ یا کونسل بنائی ہوئی ہے، اسی میں الیکشن لڑ کے اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں اور اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن پاکستانی سسٹم میں گلگت بلتستان کا باقاعدہ کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس طرح کی حیثیتیں پہلے اور علاقوں میں بھی تھیں، جیسے فاٹا ایجنسیز تھیں، اور انہیں پاکستان کا حصہ باقاعدہ بنا لیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کو باقاعدہ پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے بیان تو دیتے ہیں، لیکن ایسا ہونا پیچیدگیوں کا شکار ہے۔ اس میں کئی پیچیدگیاں ہیں، آئینی طور پر، قانونی طور پر، اور جو سرحدی اور مشکلات ہیں ان کا، اس لیے کہ گلگت بلتستان میں کشمیر بھی مدعی ہے کہ یہ کشمیر کا حصہ ہے، اور پاکستان اسی وجہ سے گلگت بلتستان کو باقاعدہ پاکستان کا حصہ شمار نہیں کرتا کہ اس سے کشمیر کے مسئلے کو نقصان ہوگا، پھر کشمیر کی بات ختم ہو جائے گی یہیں پر۔ اگر یہ اس کو اپنا حصہ نہیں بناتے تو جو سی پیک کی وجہ سے اور ہندوستان نے جو مسائل کھڑے کیے ہیں ان کا خطرہ ہے، ان اندیشوں سے بچنے کے لیے ایک نئی اختراع نکالی ہے، عبوری صوبہ، یعنی باقاعدہ صوبہ نہیں ہوگا، عبوری صوبہ ہوگا، اور عبوری صوبے میں جس کی مرضی ہوگی جو قانون بنا کے ان کو لگا دیں اس کے پیچھے، جیسا محاورے میں کہا جاتا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے گلگت بلتستان والوں کو لگا دیں گے، اور وہ دوڑتے رہتے ہیں، سادہ قوم ہیں، انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ ہمارا آئینی حصہ کیا ہے، آئینی حق کیا ہے، عبوری صوبہ کیا ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان والے سرے سے اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ ہمیں آئینی حیثیت کیوں نہیں دیتے، اور آئینی حیثیت کا ان کا مطالبہ بھی نہیں ہے۔ انہیں آئینی حیثیت دیں نہ دیں، چونکہ لیڈرشپ وہاں پر اس طرح کی باتیں چھیڑتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ باتیں ہیں۔ گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت لینے کے بجائے اگر ٹھیکے لے لیے جائیں، اگر اپنے بچوں کے داخلے لے لیے جائیں، اگر اور کوئی مراعات لے لی جائیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس لے لیا جائے، چائنا کے ساتھ تعلقات کے لیے، تجارت کے لیے کوئی سہولت لے لی جائے، تو آئینی حیثیت لینے سے بہتر ہے یہ چیزیں حاصل کر لی جائیں، یا اور کوئی اس طرح کی سیاسی یا مالی سہولت سیاستدان حاصل کر لیں، تو وہ اس کو زیادہ بلتستان کے حق میں سمجھتے ہیں آئینی حیثیت کے، یہ بات چھیڑتے بھی نہیں ہیں۔ بہرکیف اس کشمکش میں سپریم کورٹ نے حکم دے دیا ہے کہ 15 نومبر کو الیکشن کریں، اور تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ وہاں غالباً 24 حلقے ہیں، اور ان 24 حلقوں میں مختلف جماعتیں، گلگت بلتستان کے علاوہ ساری دنیا کی جماعتیں وہاں پہنچ گئی ہیں الیکشن لڑنے۔ اب ایسے میں گلگیتی بلتی وہ بھی ممکن ہے سنجیدہ ہو جائیں کہ جب ہمارے علاقے میں الیکشن ہو رہا ہے تو ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے، ہم بھی اس میں سوچیں، لیکن دوسروں نے سوچا ہوا ہے۔ اسلام آباد میں میٹنگیں ہو رہی ہیں، مسلم لیگ نون نے پلاننگ کر لی ہے، پیپلز پارٹی نے کر لی ہے، تحریک انصاف نے مکمل 24 نشستوں پر الیکشن کا ارادہ کر لیا ہے، مذہبی جماعتیں اپنے پورے تیور میں ہیں کہ 24 کی 24 نشستیں 24 جماعتوں نے جیتنی ہیں۔ اب یہ کیسے ہوگا معجزہ کہ 24 جماعتیں 24 کی 24 نشستیں جیتیں، یہ مارکا ابھی ہونے جا رہا ہے۔ اب ایسے میں ظاہر ہے کہ گلگت بلتستان اس وقت بہت حساس علاقے میں تبدیل ہو چکا ہے، اس کی ابھی اسٹریٹجک حیثیت بن گئی ہے، اس کی سوق الجیشی حیثیت بن گئی ہے، اس کی عالمی مسئلے کی حیثیت بن گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان اب صرف پاکستان کا نہیں، جب تک صرف پاکستان کا تھا اس وقت تک کسی کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، نہ وہاں کی پہاڑیوں کی، نہ وہاں کے گلیشیئر کی، نہ وہاں کے درختوں کی، نہ وہاں کے فروٹ کی، نہ وہاں کے لوگوں کی۔ یہ جیتے ہیں، یہ مرتے ہیں، ان کو کچھ ملتا ہے نہیں ملتا ہے، راستے ہیں ان کے نہیں ہیں، ان کو پانی بجلی ملتا ہے، کسی کے لیے کوئی اہمیت دنیا میں نہیں تھی سوائے آغا خانیوں کے۔ ان کے لیے اہمیت تھی گلگت بلتستان کی، چونکہ ان کی قدیم سے پلاننگ، ان کی جمعیت ہے وہاں پر، وہ اپنی جمعیت کے لیے بھی وہاں پلاننگ رکھتے تھے اور کرتے بھی تھے، اور انہی کی خدمات سے سارے استفادہ کرتے تھے، اور ابھی بھی وہ پلاننگ رکھتے ہیں،
ان کی دید سیاسی نہیں ہے اپنے اور کمیونٹی بنیاد پر وہ یہ کام کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ مثلا آپ بڑے بڑے شیعہ علماء کو اگر باندھ کے بھی گلگت بلتستان لے جائیں جانے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن اب تو جہاز میں جگہ نہیں ملتی, کئی مہینوں کی ایڈوانس ٹکٹیں ساری بک ہیں کہ تمام پاکستانی سیاسی, مذہبی اور تاجر و حتی غیر ملکی, اب غیر ملکیوں کو ظاہر ہے پاکستان میں اور خصوصاً اس علاقے میں جہاں چائنا گھس آیا ہے اور چائنا نے اپنی رگ حیات ایک طرح سے پاکستان سے گزار لی ہے, سی پیک, اور انڈیا اور امریکہ اس کو روکنا چاہتے ہیں. اور گلگت بلتستان دروازہ ہے سی پیک کا, شروع ہی گلگت بلتستان سے ہوتا ہے یہ منصوبہ, تو ظاہر ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اس وجہ سے سب کی نظروں میں آ گیا ہے. اب عرب دنیا کی بڑی توجہ ہے, عرب ممالک ان کی توجہ گلگت بلتستان کے اوپر ہے, اور وہ دلچسپی ان کی ظاہر صرف تصویروں کی حد تک نہیں ہے کہ ہم وزٹ کے لیے جائیں ٹورزم کے تحت اور وہاں جا کر گھوم کے پہاڑوں کے ساتھ تصویریں لے کر آئیں, بلکہ ان کے پاس مالی توانائی بھی ہے, طاقت بھی ہے. جس طرح چولستان اکثر انہوں نے خرید لیا ہے. آپ توجہ کریں گے کہ چولستان میں یہ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ کتنا 6000 ایکڑ 6000 یا 60,000, اب میرے شاید 6000 ہوگا, 6000 ایکڑ زمین چولستان کی, پاکستان کا یہ حصہ ہے راجستھان کے ساتھ, یہ باولپور سے اور اس طرف سے بارڈر کی طرف یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے, صحرا ہے اور اپنی خاص ایک منفرد قسم کا صحرا ہے, نایاب جانور, نایاب پرندے, وہ ایک الگ طرح کی سرزمین ہے. آپ کے پنجاب کی زرخیز زمینوں کی طرح یا گلگت بلتستان کے کوہستانی علاقوں کی طرح نہیں ہے, بالکل ریگستان ہے, اور ریگستان کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے. اور یہ چولستان ریگستانوں میں بھی ایک زیادہ سمجھے کہ حسین ترین ہے. عرب سارا ریگستان ہے, عربوں کو عربی ریگستان سے زیادہ چولستان کا ریگستان زیادہ پسند آتا ہے. کئی مہینے رہتے ہیں. اب وہ خبر جو اخبار میں آئی تھی آپ ڈھونڈ کے تصحیح کر کے اس کو پڑھ لیں, 6000 ایکڑ ظاہراً تھی کہ یہ 6000 ایکڑ پر ایکڑ 5 روپے پر ایکڑ, یہ خبر اخبار کی میں بات کر رہا ہوں. ایک ایکڑ میں 8 کنال ہوتے ہیں, ایک کنال میں 20 مرلے ہوتے ہیں, اندازہ خود لگا لیں. 6000 ایکڑ ایک سعودی شہزادے کی جگہ ہے, قطری کی, اماراتی کی, سب کی, شاہی خاندان کی. یہ ظاہراً ابو ظبی کے اس کی خبر تھی, جیسا میرے ذہن میں ابھی باقی ہے بات, کہ اس نے 6000 ایکڑ جگہ لی ہوئی ہے اپنی ذاتی, 5 روپے پر ایکڑ لیز پہ لی ہوئی ہے, چونکہ بالکل اپنے نام تو نہیں کرا سکتے, 100 سال کی لیز پہ لی ہوئی ہے, اور 100 سال کے لیے وہ 5 روپے سالانہ دیتا ہے پر ایکڑ پاکستان گورنمنٹ کو. اس قیمت پر انہوں نے چولستان لیا ہوا ہے. چولستان جس میں صرف ریت ہے, نہ اس کے نیچے کوئی تیل ہے, نہ گیس ہے, نہ اوپر اس کے کچھ ہے, نہ وہاں باقی گلگت بلتستان والے مناظر نہیں ہیں. لیکن گلگت بلتستان تو عروس دنیا ہے, وہ تو دلہن ہے پوری دنیا کی. پوری زمین پر, کرۂ ارض پر گلگت بلتستان جیسی جگہ پوری زمین پر نہیں ہے. منفرد خطہ ہے یہ. اس کے کوہستانی چمن, کوہستانی اس کے گلستان, کوہستانی باغات, کوہستانی اس کی ساری چیزیں پہلے متروک تھی چونکہ دشوار گزار تھی, راستہ نہیں تھا, ٹھنڈا تھا علاقہ اور پسماندہ اور غریب, توجہ کسی کی نہیں تھی. اب سب کی توجہ آ گئی ہے, اور اب گلگت بلتستان سب کی نظروں میں سب سے اہمیت والی جگہ ہے. ملکی و غیر ملکی سارے. انڈیا وہاں روکنا چاہتا ہے چائنا کے منصوبے کو, امریکہ چائنا سے جنگ میں گلگت بلتستان میں نظر رکھتا ہے, اور ایسے میں اب جب سیاسی وہاں پر ایک عمل شروع ہو رہا ہے تو اس وجہ سے, ان پہلوؤں کی وجہ سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب ظاہر الیکشن وہاں گلگت بلتستان کے مقامی لوگوں نے منتخب ہونا ہے, ووٹ بھی انہوں نے ڈالنا ہے, منتخب بھی انہوں نے ہونا ہے, لیکن باقی سارا کام دوسروں نے کرنا ہے. ووٹ ڈلوانا بھی انہوں نے ہے اور لینا بھی کسی اور نام پر ہے, اور سارا یعنی باقی کسی کام میں بلتی گلگتی کا کام یہ ہے کہ وہ ووٹ ڈالے ایک بلتی کو یا ایک گلگتی کو, کیوں ڈالے, کس بنیاد پہ ڈالے, کس معیار پہ ڈالے, یہ اس سے مربوط بات نہیں ہے. یہ اسے دوسروں نے فیصلہ کر کے دینا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. خوب ظاہر ہے کہ گلگت بلتستان میں یہ پہلو بھی ہے, اور اس کا سب سے بڑا امتیاز گلگت بلتستان کا یہ ہے کہ وہاں کی جمعیت پاکستان کے حوالے سے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مومن ترین افراد, پاکستان کی زمین پر بسنے والے مومنین چاروں صوبوں میں, ان میں مومن ترین انسان اس خطے میں رہتے ہیں. آپ پرکھ لیں, میری بات پہ اعتماد نہ کریں, میری کسی بات کو اس وجہ سے نہ مان لیا کریں کہ میں کہہ رہا ہوں. جو بات کرتا ہوں اس
اس کو جا کر آپ دیکھیں، پرکھیں، عقل پہ پرکھیں، اس کو مشاہدہ کریں، تصدیق کریں، اگر درست ہوتی ہے تو مانا کریں. خوب آپ اس کا سروے کر لیں، ایک پیرامیٹر بنائیں. پنجاب، سندھ، سرحد، باقی علاقوں میں، بلوچستان، مذہبی اقدار، مذہبی ویلیوز اور حقوق اور حدود وہ ساری، اور پھر گلگت بلتستان میں جائیں تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا. اب مجھے تازہ ترین کئی سالوں سے نہیں میرا جانا ہوا، ایک دفعہ گیا تو ایک موضوع، چونکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے انسان نظر رکھتا ہے، تو میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ سرکاری بندہ ہی تھا، اس سے پوچھا کہ گلگت بلتستان میں مثلا اس وقت کتنے لوگ جیل میں ہیں. تو انہوں نے کہا پورے علاقے کی ایک سینٹرل جیل ہے، اسکردو میں ایک مرکزی جیل ہے، اور اس میں ٹوٹل 11 قیدی ہیں یا 14 قیدی ہیں، میرے ذہن میں 14 قیدی ہیں، میرے خیال میں 14 بتائے تھے انہوں نے. پورے ضلع، پورے خطے سے 14 قیدی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس میں 9 پٹھان ہیں، 14 قیدیوں میں سے 9 پٹھان ہیں. یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پر جرائم کی سطح پاکستان کی نسبت وہاں کتنی ہے، کرائم کی سطح کتنی ہے. باقی جو مسائل پاکستان کے روزمرہ ہیں وہاں جا کے دیکھیں تو آپ کو اس خطے میں ایک آئیڈیل معاشرے کی تصویر وہاں نظر آتی ہے. بھلے بہت ساری چیزوں میں کمی بھی ہے، شعور کے لحاظ سے، باقی پہلوؤں سے، لیکن یہ خوبیاں بھی ہیں وہاں پر. میں وہاں جمعہ پڑھا مرکزی مسجد میں امام کے پیچھے، تو وہ امام بلتی اور اردو ملا جلا خطبہ دے رہے تھے، مکس. اب اس میں مجھے موضوع کا اندازہ تو ہو گیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا چلا وہ موضوع ہے کیا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی واقعے پر وہ بہت برہم تھے، کوئی واقعہ رونما ہو گیا تھا اور وہ بہت غصے میں تھے، ڈانٹ رہے تھے پوری قوم کو، اور وہ افسوس کر رہے تھے کہ پوری تاریخ بلتستان میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا جو ابھی ہو گیا ہے واقعہ. اتنا مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ کسی کی مذمت کر رہے ہیں، سرزنش کر رہے ہیں، بہت ناراحت و ناراض ہیں. یہ کیا موضوع ہو سکتا ہے یہاں وقوع پذیر ہو گیا ہے جس پر امام جمعہ اتنے برہم ہیں. تو بعد میں جمعہ ختم ہوا تو میں نے وہ ساتھ جو مقامی لوگ تھے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے جس پر یہ اتنے زیادہ ناراض ہیں امام صاحب. تو انہوں نے کہا کہ چوک کا نام لیا انہوں نے، علمدار چوک ہے وہاں پر. اس چوک میں ایک موٹر سائیکل ایک طرف سے آئی اور ایک گاڑی ایک طرف سے آئی، اور دونوں نے دیر سے بریک لگائی، یعنی بہت قریب آ گئے. قریب تھا کہ ٹکرا جاتے، ٹکرائی نہیں ہے، قریب تھا کہ ٹکرا جاتے، لیکن بچت ہو گئی. اور پھر وہ اٹھ کر اترے، موٹر سائیکل والا بھی اترا اور گاڑی والا بھی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کی، بس ہاتھا پائی نہیں کی، گالی گلوچ کی. اور یہ واقعہ امام صاحب تک پہنچ آیا، اور اسی پر وہ بہت زیادہ ناراض تھے کہ یہ کیوں ہوا ہے، بلتستان میں ایسا واقعہ کیوں ہو گیا ہے. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں اس سرزمین کے اور لوگوں کی بود و باش اور رہن سہن کہ وہ. میں ایک تیسرا واقعہ بھی بات یہاں آ گئی تو عرض کر دوں. یہ ایک پاکستان کی فوج بھی وہاں پر ہے، ان کی چھونی ہے اسکردو میں. وہاں کے ایک آن ڈیوٹی فوجی افسر نے یہ یہاں لاہور میں بتایا، کہا کہ یہ لوگ، البتہ انہوں نے اس تناظر میں نہیں بتایا کہ یہ بڑے مذہبی اور متدین ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بہت سادہ، یعنی ایک طرح سے کہہ رہے تھے بڑے بیوقوف لوگ ہیں، وہ اس سینس میں مجھے بات کر رہے تھے. انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ ہماری چھونی کی مرغی، یہ چھونی کے ساتھ رہنے والے جو وہاں کے مقامی باشندے تھے ان کے گھر میں چلی جاتی تھی، وہاں انڈے دیتی رہی، اور تھی فوج کی یا اس چھونی کی مرغی تھی، یہ چلی جاتی تھی پڑوسیوں کے گھر میں انڈے دے کے آ جاتی تھی. ایک دن کہا کہ وہ پڑوسی جو ہے وہ انڈوں کا ٹوکرا لیے ہوئے، کوئی 40 سے زیادہ انڈے اور مرغی بھی پکڑی ہوئی، دونوں لے کر آ گیا چھونی میں. تو ہم نے سمجھا شاید کوئی کام کروانے آیا ہے، کوئی مطالبہ ہے، کوئی درخواست ہے اس کی، تو یہ لایا ہے مثلا، چونکہ ان لوگوں کے پاس یہی پیسہ ہے تو یہ لے کر آیا ہے. تو ہم نے کہا بھی کیا ہے یہ؟ اس نے کہا جی کہ یہ مرغی بھی آپ کی ہے، یہ انڈے بھی آپ کے ہیں، یہ آپ کی مرغی ہے، ہمارے گھر آ کے دیتی رہی ہے یہ انڈے. اس کو جگہ وہاں پسند آئی زیادہ تو وہاں سارا موسم اس نے انڈے دیے ہیں، اور یہ آپ کے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ آپ لے لے. تو کہنے لگے، میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ کھا جاتے یہ انڈے، ظاہر ہے آپ کے گھر میں جا کے دیتی رہی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا نہیں صاحب، یہ ہمارے گلے سے یہ نہیں اترتا، حرام ہمارے گلے سے نہیں اترتا. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ اتنے سادہ لوگ ہیں. تو میں نے کہا نہیں، آپ غلط اندازہ لگایا ہے، یہ اتنے مومن لوگ ہیں، یہ اس کے ایمان کا مظاہرہ تھا، اور آپ کو سیکھنا چاہیے تھا اس سے، اور آپ کو اپنی پلٹون کو اور اپنی، چونکہ وہاں فوج میں تو دوسرے علاقوں کے بھی لوگ ہیں، انہیں بتانا چاہیے تھا، سب کو جلسہ کر کے بتانا چاہیے تھا، دیکھو یہ بھی پاکستان ہے، یہ بھی ایک خاندان ہے، کہ یہ کر سکتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، اور معمولی سی چیز ہے، لیکن وہ پھر بھی امانت اٹھا کر لے کر آپ کے حوالے کر دیے. تو میں نے انہیں کہا کہ اس قوم کی تو بہت قدر جاننی چاہیے آپ لوگوں کو، اگر یہ لوگ اس سطح کے ہیں تو پھر تو بہت عظیم لوگ ہیں.
یہ خصوصیت ہے وہاں کی عزیزان. اب ظاہر الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو الیکشن کے موقع پر ایک جو اثر پڑتا ہے، پہلے الیکشن کے موقع پر ایک آرٹیکل لکھا تھا، بعد میں کتابی شکل میں، ہمالیہ کے پہاڑوں پر، ایسا عنوان تھا اس کا، آزادی اور حقوق کے ابر بے باران. ہمالیہ کے پہاڑوں پر بادل ہیں، آزادی اور حقوق کے بادل، لیکن ان میں کوئی بارش برسنے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ آزادی و نہ حقوق. اور تب سے شاید وہ آج سے کوئی 12-15 سال پہلے کی بات ہے وہ. اب جب الیکشن ہو رہے ہیں، ان الیکشن کا ایک نتیجہ اسی آرٹیکل میں تھا، ان الیکشن کا ایک نتیجہ کیا ہوگا کہ وہاں کی مقامی آبادی کی آپس میں نفرتیں، آپس میں تقسیم، آپس میں دھڑے بندی، آپس میں دشمنیاں، وہی جو کچھ سیاست پاکستان کے باقی علاقوں میں کر رہی ہے وہ اس بکر اور پاک علاقے میں سیاست نے کرنا ہے، اور وہ کر دیا ہے. وہ اثر ہو گیا. ہر الیکشن جو اثر چھوڑ کے آتا ہے وہاں پر عوام کے اوپر، باقی تو عوام خود دیکھ لیں کہ الیکشن سے کتنی ترقی ہو گئی، کتنا رفاہ ہو گیا قائم، کتنی مشکلات حل ہو گئی، ان کی جو نعرے ان کو لگائے جاتے تھے. عموماً جو وہاں کے لوگوں کو اور پاکستان کے باقی علاقے کے لوگوں کو جن چیزوں کے ذریعے سے الیکشن کی طرف مائل کیا جاتا ہے، الیکشن کے اوزار، الیکشن کے ہتھیار سیاسی پارٹیاں استعمال کرتی ہیں، وہ ہے سب سے بڑا ہتھیار ہے جھوٹ. اور جو پارٹی اور جو لیڈر سب سے زیادہ جھوٹا ہوگا، عوام اس سے اتنے ہی زیادہ متاثر ہوتے ہیں. جو جم کے جھوٹ بولے وہ زیادہ ووٹ لے جاتا ہے. دوسرا ہے مذہب. گلگت بلتستان میں مذہب کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور چونکہ وہ بنیادی طور پر مذہبی لوگ ہیں، وہ سیکولر لوگ نہیں ہیں، مذہبی لوگ ہیں، سخت مذہبی لوگ ہیں، اور ان پر مذہب کا ہتھیار سب سے زیادہ چلتا ہے. اس کو سیاست میں استعمال کیا جاتا ہے. مکر اور مکاری ایک اور ہتھیار ہے سیاست کا، پورے پاکستان میں استعمال ہوتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے. پیسہ عوام کو نہیں دیا جاتا، پیسہ وہ کینڈیڈیٹ اور ان کے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں، ووٹوں کے ٹھیکے ہوتے ہیں. مثلا وہاں کے لوگوں کو فرد کو اگر خریدیں ووٹ ان کے، تو چلو لوگوں کا بھی کوئی بھلا ہے. اگر ہر ووٹر کو 1000 روپیہ دے دیں تو 1000 کا ووٹ تو اس نے بیچ کے 1000 تو کما لیا اس نے. لیکن عوام جو ووٹ ڈالتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ملتا، شاید ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں دیتے. لیکن جو ان کا ٹھیکیدار ہوتا ہے، اس محلے کا، علاقے کا بڑا، جس کا اثر رسوخ ہوتا ہے، جس کی یہ بات مانتے ہیں، بڑا بزرگ، بڑا ووٹ باقاعدہ سودا کرتا ہے کہ میرے اختیار میں 100 ووٹ ہیں، 200 ووٹ ہیں، تو اس کو پھر قیمت لگا کے بارگیننگ کر کے اسے دے دیتے ہیں کہ یہ پیسے تمہارے. وہ حاجی پیسے لے لیتا ہے، اپنا کوئی ہوٹل شوٹل بنا لیتا ہے، اپنی گاڑی لے لیتا ہے، اپنے بچے کا ایڈمیشن کسی اچھی جگہ کرا دیتا ہے، اور لوگوں کو کہتا ہے اسلام خطرے میں ہے اور آپ نے اسلام بچانے کے لیے ووٹ دینا ہے. مومن بیچارہ اسلام کو بچانے کی ووٹ ڈالتا ہے اور اس کا ٹھیکہ ادھر ہو جاتا ہے. ٹھیکے لیتے ہیں، مثلا ووٹ اگر دینا ہے تو یہ ٹھیکہ مجھے دے دو، وہاں کوئی تعمیراتی کام، اگر فلاحی رفاہی کام ہے تو یہ کام مجھے دے دو، تو اس کے بدلے میں آپ کو ووٹ دیں گے. ذاتی مفادات. بلتستان کی پہاڑیاں سبز نہیں ہیں لیکن درے بہت سبز ہیں. گلگت بلتستان کے درے جہاں دریا گزرتے ہیں اور آبادیاں ہیں، باغات ہیں، اور دنیا کے حسین ترین باغات ہیں. وہاں پر جنگلات ہیں، باغات کے پھلدار درختوں کے جنگل ہیں، یوں سمجھیں آپ. اور اتنا پھل ہوتا ہے کہ وہ گر گر کے ضائع ہوتا رہتا ہے. یہ خود کھاتے بھی کم ہیں، وہ اگر یہ کھاتے تو صحتیں بہت اچھی ہوتی ہیں ان کی. وہ اکثر گرتا رہتا ہے، وہ پھل ضائع ہو جاتا ہے، اکثر ضائع ہو جاتا ہے. اتنی پھلدار درخت ہیں، خوبانی ہے، سیب ہے، اور جتنا دنیا کا بہترین پھل وہاں ہوتا ہے ذائقے کے لحاظ سے، غذائیت کے لحاظ سے. چونکہ یہ علائیں بلائیں جو ادھر کیمیکل استعمال ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، اس لیے وہاں بہت خوبصورت باغات اور پھل ہیں. سبز باغ ہیں، سرسبز باغ ہیں. لیکن سیاست میں جو سبز باغ ان کو دکھائے جاتے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو وہاں خوبانی کے. اور سیاست میں سبز باغ ان کو ہر پچھلے 5 سال میں جو سبز باغ دکھائے گئے تھے، محاورہ ہے سبز باغ. سبز باغ دکھانا یعنی کسی کو ورغلانے کے لیے یہ کہنا کہ ہمارے باغ ہیں، بڑے سرسبز ہیں. وہ مثلا رشتہ لینے گئے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ لڑکے کو پوچھا تمہارے پاس ہے کیا، تو اس نے کہا میرے بہت بڑے سرسبز باغ ہیں. پھر لڑکی کو لے گیا، بیاہ کے لے کر آیا، سرسبز باغ تو دور کی بات ہے، گندے نالے پہ اس کا گھر تھا، آس پاس بھنگ اگی ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ آپ نے تو مجھے بڑے باغ دکھائے تھے، سرسبز باغ دکھائے تھے، یہاں گندے نالے پہ لے آئے ہو. یہ محاورہ ہے کہ دھوکہ دے کے کسی کو اس سے کوئی مقصد پورا کر لینا، یہ سبز باغ دکھاتے ہیں. کچھ لوگ تو اتنے آسان سستے ہوتے ہیں کہ ایک ٹائم کا یا چند ٹائم کا کھانا ہی اچھا سا، کسی ہوٹل میں، کسی فنکشن میں، باربیکیو میں تلا ہوا مرغ ہو جائے، کوئی مٹن پکا ہوا ہو، بریانی، 1-2 ٹائم کا کھانا ہی کافی ہے. وہ سری اور رضا ہیں، وہ تو اسی پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی. اور کچھ
اس سے بھی زیادہ اچھے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بڑے لیڈر کے ساتھ ہماری ایک سیلفی فوٹو بن جائے تو ہم ووٹ سے زیادہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، ایک سیلفی کی قیمت پر یہ سب کچھ کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو گلگت بلتستان کے الیکشن میں سیاسی جماعتوں کے کام چیز آتی ہے وہ مقامی لوگوں کی سادگی ہے، وہی جو جیسے خود سیدھے سادے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ساری دنیا ایسی سیدھی سادی ہے، انہیں نہیں پتا کہ یہ سیاسی جماعتیں جلیبی کی طرح سیدھے ہیں۔ جلیبی دیکھی ہے نا، یہاں سب نے دیکھی ہوئی ہے، گلگتیوں نے بھی دیکھی ہوئی ہے، بلتیوں نے بھی دیکھی ہوئی ہے، جلیبی کی کوئی چیز سیدھی نہیں ہوتی، میٹھی بہت ہوتی ہے لیکن سیدھی نہیں ہوتی، بس یہی سیاست ہے، یہ جلیبی ہے، یہ جلیبی سیاسی جماعتیں جاتی ہیں اور آپ کو بڑے کچھ دکھاتی ہیں لیکن ہوتے ٹیڑے ہیں اندر سے، وہ سمجھتے ہیں یہ وعدے کر گئے ہیں۔ تو آسان ہے کہ پچھلے جو 2-3 دور گزرے ہیں ان میں نگاہ ڈالیں، ان سڑکوں کو دیکھ کر ووٹ دینا جن کے انہوں نے وعدے کیے تھے، ان اسپتالوں کو دیکھ کر ووٹ دینا جو انہوں نے وعدے کیے تھے، وہ کالج یونیورسٹیاں جو انہوں نے وعدے کیے تھے انہیں دیکھ لینا ایک وزٹ ووٹ ڈالنے سے پہلے اس علاقے کا کر کے، ان کے کیے ہوئے کام اور وہ محل اور وہ ساری چیزیں جو پچھلے الیکشن میں بلتستان ترقی کے جس عروج پر گیا ہے وہ عروج ایک دفعہ آنکھوں سے دیکھ لیں، پھر فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ باہر کے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی خوراک تیار ہوتی ہے۔ یہ خطہ بہت اہم ہے، پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، اور پاکستان کے اہل اقتدار کو بہت دیر سے خبر ہوئی کہ گلگت بلتستان ہمارے لیے بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ بھی بھلا ہو چائنا کا، اس نے انہیں بتا دیا ہے کہ یہ خطہ تمہارے لیے بہت حیاتی ہے، اس خطے سے زیادہ حیاتی ہے اسلام آباد، دارالخلافہ ہے، اسلام آباد سے زیادہ اہمیت گلگت بلتستان کی ہے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے امن و امان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے۔ لہٰذا اہل گلگت بلتستان بھی جہاں پر اپنے حقوق کے لیے کوشش کریں، وہاں یہ چیز انہیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ گلگت بلتستان در حقیقت جیسے کسی زمانے میں کہتے تھے نا کراچی رگ حیات ہے پاکستان کی، چونکہ اقتصادی رگ وہاں ہے، تو اب یوں سمجھو کہ سی پیک نے کراچی والا حیثیت گلگت بلتستان کو دے دی ہے، اب گلگت بلتستان رگ حیات ہے سی پیک کے ذریعے سے۔ لیکن یہ مارکہ ابھی جاری ہے، چونکہ چائنا امریکہ چپکلش ہے، انڈیا چائنا کے ساتھ الجھ رہا ہے، پاکستان بیچ میں اس نے اپنا رول واضح کرنا ہے، تو یہ ابھی باقی ہے۔ لیکن خطے کے عوام کو اپنی قدر خود جاننی چاہیے، وہاں ان جلیبی پارٹیوں کے اس میں آسانی سے نہ آ جائیں، اپنے علاقے، اپنے خطے، اپنی مستقبل، اپنی آئندہ نسلوں کے حقوق اور اپنے مستقبل کو مد نظر رکھ کر فیصلے کریں۔